جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اہل علم جو ہیں وہ غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک موالات، دوسرا جو ہے وہ مواسات ہے۔ پہلے جو موالات ہے اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ میم واو الف لام الف اور تے، یہ آیت نمبر 28 کی تفسیر چل رہی ہے، بس ایک آیت اور رہ گئی، ہماری 29 تک آج کا ہے ہمارا سبق، یہ 2 آیتیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو موالات، دلی محبت، یہ صرف ہم عقیدہ مسلمانوں کے درمیان میں ہی ہونی چاہیے۔ ایسی دوستی جس سے مشرکین اور کفار سے رازدارانہ تعلق ہو جائے، یہ وہ موالات جو ہے وہ ایسی دوستی جس سے رازدارانہ یا پھر دلی دوستی اور محبت کا ایسا تعلق بن جائے کہ انسان ان کے دین کو احترام کے حد کے نظر سے دیکھتے ہوئے ایٹ دا اینڈ اس کے دین پر راضی ہو جائے۔ یعنی کہ آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان ان کو پہلے تو ہمارا یہاں تک ہوا کہ ان کا اپنا دین ہے نا بھائی، ہمارا اپنا دین ہے، ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تک بات راضی ہونے والی تک آئے۔ پھر اس کے بعد ایک اسٹیج اور آگے بڑھی کہ نیکسٹ جنریشن، آپ کو پتہ ہے یہ جو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اگلی جنریشن اس سے بھی کئی ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کئی جنریشن اور گزری، ہوا کیا کہ 5 لوگ ایسے تھے جو بہت ہی نیک تھے۔ ان نیک لوگوں کو کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کی کچھ تصویریں بنائیں، کچھ چھبیاں بنائیں اور اپنے گھروں میں یا کہیں پہ لگا لیں، اور کہا کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اس لیے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ نہ بھولے۔ نیکسٹ جنریشن جو ان کے بعد آئی تو ان کو یہ لگا کہ یہی جو ہے وہ اصل ہے دین کا اور یہی تو خدا ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل ہی الگ سینس میں لیا ہے۔ تو اگلی جنریشن، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو ان کے آگے بیٹھے دیکھا تھا، اب اس کے اگلے جنریشن نے کہا کہ یہی خدا ہے، تو آپ دیکھیں کہ چیز کہاں سے کہاں پہنچی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک لیول آگے بڑھتا ہے انسان تو اگلی جنریشن اس سے بھی لیول آگے اپ چلی جاتی ہے۔ تو جب انسان راضی ہو جاتا ہے نا تو اگلی جنریشن میں کیا ہوتی ہے، وہ اس چیز کو اختیار کر لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں لوگ کرسمس بھی منا رہے ہیں، مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، وہ کرسمس بھی منا رہے ہیں، وہ ہولی بھی منا رہے ہیں، اور وہ جو ہے یہ ایسٹر جو ہوتا ہے ان کا کوئی تہوار وہ بھی منا رہے ہیں، ہیلوئین بھی منا رہے ہیں، وہ سب کچھ منا رہے ہیں، اور باقاعدہ مطلب کیا دلی دوستی ایسی ہو گئی کہ اس طرح یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ مسلمان ممالک میں بھی یہ سارا کچھ کام مسلمان ہی کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے موالات، اور یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی طور جائز نہیں ہے۔ اپنے دین سے نکل کر انسان دوسروں کے دین کو اختیار کر لے، اختیار کرنے کے حد تک جو ہے وہ ان میں گھس جائے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری ہے مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات۔ یہ کیا ہے کہ ہمدردی، خیرخواہی اور فائدہ پہنچانے کے معنی میں، یعنی کہ یہ جائز ہے۔ ایسے غیر مسلم جو کہ اور یہ کن کے لیے جائز ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسے غیر مسلم جو کہ مسلمانوں سے نہ تو جنگ کرتے ہیں، نہ ہی ان کو دین کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو نارملی ہیں، مطلب ایک نیوٹرل لوگ، ان لوگوں کے ساتھ فائدہ پہنچانا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، لین دین کرنا، یہ سب جائز ہے۔ تو جیسے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے نا کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تو تم کو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ اور ایسے لوگوں سے حسن سلوک کرنے کا بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے حق میں بہتر ہے نا کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل مائل ہو جائیں اور وہ مسلمان ہی ہو جائیں، دین کا اچھا رخ ان کی طرف جائے گا کہ مسلمان تو اچھے لوگ ہیں۔ پھر تیسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے مدارات۔ مدارات کیا ہوتا ہے؟ خاطر مدارات سے سمجھ لیجئے کہ ظاہری خوش خلقی اور ادب اور احترام، ظاہر سی بات ہے، آپ نے کسی کے دین کو جا کے برا بھلا تو نہیں کہنا، ان کا احترام تو اس حد تک کریں گے نا آپ کہ ان کو جا کے آپ نے برا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ پلٹ کے وہ پھر آپ کے دین کو برا کہیں گے، اللہ کو برا کہیں گے۔
تو یہ جو ہے وہ کن وجوہات پہ کن کن وجہ سے کیا جا سکتی ہے مدارات، یہ سب ہے کہ دین کی دعوت کے لیے، کہ آپ ان کو اپنا اچھا طریقہ طرز عمل دیں گے تو وہ دین سے متاثر ہوں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، نان مسلموں سے بھی ہمیشہ اچھے ادب کے ساتھ اور اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو ان کے دشمن جو تھے وہ بھی دوست بن گئے، دشمن بھی جو ہے وہ ان کی صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے. پھر مہمان نوازی کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ کے رکتا ہے اور وہ نان مسلم ہے تو آپ اس کے لیے جو حد تک ممکن ہو اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی آ کے مہمان رکا اور اس نے جو ہے وہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بستر بھی دیا سونے کے لیے، اور وہ جان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گندگی غلاظت ڈال کے چلا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو راستے میں اس کو خیال آیا کہ میں اپنی زرہ بھول گیا ہوں، میں اپنی کوئی چیز بھول گیا ہوں. تو وہ واپس لینے کے لیے آیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ماتھے پہ شکن کہ وہ بستر صاف کر رہے تھے. تو وہ اپنا گلٹ بھی ہوا اسے کہ میں اتنی بدتمیزی کر کے گیا، اور وہ جب واپس وہ آیا ہے تو اس کی چیز اس کو منوان ویسے ہی لوٹا دی. تو وہ اس بات پہ اتنا اس کے دل پہ اثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا. پھر تیسرا جو ہے کہ ان کے شر اور ضرر رسانی سے بچنے کے لیے بھی جو ہے حفاظت جو ہے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. کہ جیسے اگر کوئی انسان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور مسلمانوں کا کہہ رہی ہوں جو کافروں کا غلبہ ہے، تو ان کی ضرر رسانی سے، یعنی ان کی تکلیف ایذا سے بچنے کے لیے بھی انسان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے تاکہ ان سے جو ہے وہ ان کے شر سے بچا جا سکے. اس کے بارے میں علامہ سیوطی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، یہ ایک عالم ہیں، کہ اگر تمہیں ان سے خوف اور اندیشہ ہو، یعنی نان مسلموں سے، تو زبان سے بظاہر دوستانہ رویہ رواداری درست ہے، یعنی دوستانہ رویہ بظاہر آپ کر سکتے ہیں، قلبی دوستی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈسگائز کرنا ہے اس طرح سے. یہ حکم اسلام کے غلبے سے قبل تھا، یعنی کہ جیسے بہت سارے مکہ میں آپ کو پتہ ہے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خط جو ہے وہ یہاں سے گیا تھا، غالباً نام میں صحابی کا بھول گئی ہوں، ایک صحابی تھے، میں انشاءاللہ وہ سرچ کر کے آپ کو نام دیتی ہوں. ایک صحابی تھے، ان کی فیملی مکہ میں تھی، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ فتح مکہ میں جب ان مسلمان یہاں سے وہاں جانے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان شو نہیں کیا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں، کیونکہ کمزور تھے نا وہاں پہ لوگ جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے جیسے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک خط، کسی ایک کافرہ عورت آئی تھی اپنے کسی قافلے میں اور وہ جا رہی تھی واپس، تو اس کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان ایسے آنے والے ہیں تو تم ہماری فیملی کی ضمانت دینا. یعنی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ولی بنا لیتے تھے نا کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ اگر مسلمانوں کو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ کوئی بھی خبر یہاں سے وہاں نہیں جانی چاہیے، مطلب ان لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم یہاں سے مسلمانوں کا کوئی ایک قافلہ کہہ رہی ہوں، لشکر آ رہا ہے، تاکہ انہیں تیاری کا موقع نہ ملے یا انہیں الرٹ ہونے کا موقع نہ ملے. تو جب یہ خط وہاں چلا جاتا اور ان کو پتہ چل جاتا کہ مسلمان آنے والے ہیں تو پھر ایک جنگ ہو جاتی نا. تو اس لیے یہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر دے دی کہ ایسا ایسا خط وہاں جا رہا ہے، اس سے روکے. تو حضرت علی کو اور باقی لوگوں کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیچھے، اور اس سے وہ خط نکلوایا گیا، اور پھر بعد میں ان کو سرزنش بھی کیا گیا، اور پھر ان کو معاف بھی کر دیا گیا کیونکہ صحابی تھے اور نیک نیت تھے. بس انہوں نے صرف اپنی ایک ہو گئی تھی بھول ان سے کہ انہوں نے صرف اپنی فیملی کے بارے میں وہاں سوچا تھا کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ چیز کہ اب دیکھیے یہاں پر یہ خیر خواہی والا ایک معاملہ ہو سکتا ہے نا، کہ کچھ لوگ ایسا ہو کہ سوچیں گے نہیں وہ میرے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ دوسری طرف جو ہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار بھی تو تھے، وہ جو مشرکین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لوگ آپس میں ان کے خونی رشتے بھی تو تھے. کسی کا باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا نہیں ہوا ہے، کسی کی ماں مسلمان ہو گئی ہے، بچے نہیں ہوئے، تو اس طرح سے معاملات تو تھے ان کے. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان سے ایسے دلی تعلق، دلی دوستی اب نہیں رکھنی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھو گے تو پھر اللہ سے کون بچائے گا تمہیں. اور پھر دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں.
ان کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے سگے نہیں ہیں، تم تو ان سے محبت کا اظہار کرو گے، محبت رکھو گے بھی، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تمہاری جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اگر تم سے محبت دکھا بھی رہے ہیں نا تو اصل میں وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ آج بھی آپ دیکھیں علماء یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم کہ یہودیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا بس ہر چیز کو اسی پہ لگے رہتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ لیکن اگر آپ سچ میں دیکھیں تو واقعتاً یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کی جڑیں خراب کرنے کے لیے، خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے، ہماری عورتوں کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے۔ دیکھیے کہ آپ ہمارے میڈیا پہ کیا کچھ دکھایا جاتا ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ ہمارا چھپایا جاتا ہے۔ ہمیں جو چیز اچھی ہے وہ چیزیں ہماری ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی ہیں، لیکن جو شر ہے اس کو پہلے سے پہلے فارورڈ کیا جاتا ہے، پہلے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے میڈیا پہ آتی ہے، ہر چیز آتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری اولاد کو جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف اسی وجہ سے نہیں کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ہم خود دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کا سہارا چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ توکل چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اگر ذلیل ہو رہے ہیں نا تو ہم اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم اپنی دین کو نہیں پہچان رہے، ہم اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس ریسائٹیشن کروا لینا بچوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہمارا دین کا بس اتنا ہی حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریسائٹ کروا دیں، اور بس ہم عربی لینگویج سکھانا، بچوں کو قرآن کی پراپر تعلیم دینا، یہ جو اب ہم تعلیم اس وقت لے رہے ہیں یہ ہمیں بچپن میں دلائی جانی چاہیے تھی، لیکن اب ہم الحمدللہ لے رہے ہیں، تو اب ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ پھر آگے جو یہ ہمارے 3 قسم کے معاملات جو ہم نے پڑھے، تو ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ دلی دوستی، مسلمانوں کی کفار کے ساتھ دلی دوستی، ایسی دوستی کہ جس پر انسان ان کے دین پر راضی ہو جائے اور اس سے بڑھ کر اسے اختیار ہی کر لے، اس کا کچھ حصہ یا پورا کا پورا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوست جو ہوتا ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ مطلب کال ہے کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان دیکھیں دوست انسان کیسے بناتا ہے، دیکھیں کچھ رشتے ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ رحمی رشتے ہوتے ہیں، وہ انسان کے نہیں بناتا، وہ اللہ تعالیٰ خود بنا کے دیتے ہیں، ہم میرے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بنائے، انسان خود کی بائی چوائس نہیں ہوتا، لیکن دوست انسان بائی چوائس بناتا ہے، اور دوست انسان اسی کو بناتا ہے جس کے ساتھ اس کا دل ملتا ہے، مینٹل لیول ملتا ہے، اس کے ساتھ انسان اپنی دوستی بناتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے انسان دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن بڑھتی یا پروان وہی دوستی چڑھتی ہے جس میں دونوں کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز ایک جیسی ہوتی ہیں، تو پھر وہ دوستی آگے چڑھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم آتا ہے جب دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر ایک دوسرے کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر انسان کسی اچھے انسان سے دوستی کرے گا تو اس اچھائی کا اثر اس کے اوپر پڑے گا، اور ایک انسان اگر کسی برے انسان سے یعنی کہ کسی دنیا دار انسان سے دوستی کرے گا تو وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو ویسے ہی دیتی ہوں آپ کے انٹرسٹ کے لیے، کہ مجھے برانڈز وغیرہ اور ان سب چیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، جیسے برانڈڈ کلوتھس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو عورتوں کو بڑا کریز ہوتا ہے، تو مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بہت سال پرانی بات بتا رہی ہوں۔ تو میری ایک فرینڈ بنی، تو اس کو بہت زیادہ برانڈ کا کریز تھا، وہ ہر چیز پہ نا میچنگ اور برانڈ اور ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ وہ کرتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ کافی وقت گزرنے لگ گیا، تو 1-1.5 سال ہماری دوستی بہت زیادہ اس طرح سے رہی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وہ شفٹ ہو گئی، کہیں اور چلی گئی، تو تھوڑا سا فاصلہ آ گیا، اور میں نے خود اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں جو ہے خود بہت زیادہ برانڈز اور ان سب چیزوں کی طرف آ گئی تھی 1 سال کے اندر، اور میچنگ اور اپنی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کانشیس ہونے لگ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب 1 سال بعد جب میں اس سے ملی کہیں اور جہاں وہ شفٹ ہو گئی تھی، تو شہروں کا فاصلہ آ گیا تھا، تو جب دوسرے شہر جا کے اس سے اتنے سال ایک آدھ سال بعد اس سے جا کے ملی، تو اس نے مجھے بتایا کہ
میں تو بالکل سادہ ہو گئی ہوں، اب تو میں کچھ چیزیں دیکھتی بھی نہیں ہوں، یہاں پہ مارکیٹ بھی نہیں جاتی اور یہ بھی اور وہ، اور میں نے اس چیز کو خود ہی اینالائز کیا کہ ایک سے ایک سال میں اس نے میرے اوپر کیا اثر ڈالا اور میں نے اس کے اوپر کیا اثر ڈالا. یہ ایک نارمل سی بات تھی، اسے کوئی مطلب اس سے کوئی نقصان والی بات نہیں تھی، لیکن میں اس کی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہم تو بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمارے اوپر کون اثر انداز ہوگا. تو غیر محسوس طریقے سے انسان دوسرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے یہ انسان یہ سوچے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر میں کسی نان مسلم سے دوستی رکھتی بھی ہوں اور اگر میں اس کے فیسٹیولس میں جاتی بھی ہوں تو کیا ہو گیا بھائی، مجھے پتہ ہے میرا دین کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں شرک میں تھوڑی میں مجھے شرک کا پتہ ہے، میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں اور میں تھوڑی اس پر وہ کروں گی. لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کے اندر اندر صلاحیت کرتا جاتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہم پہ اثر نہیں ہوگا، اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اثر سے بچانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنس رکھو اور محتاط رہو. اور ہمیں ابھی بھی مطلب اپنے دوست جو ہیں وہ اپنے ایسے دوست بنانے چاہیے جن سے انسان کچھ سیکھے، جس سے مجھے کچھ اچھا ملے. ایسے دوست بنائیے کہ جن سے مل کر آپ کو خوشی بھی ملے، جن سے مل کر آپ کو عزت بھی ملے. جن کے ساتھ مل کر آپ کو برائی ملتی ہو، ایسے دوستوں سے کنارہ کیجیے. ایسے دوستوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے آپ پہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں ہی کہ جن کے ساتھ مل کر آپ کو جو ہے کوئی برائی ملتی ہے، یا جن کے ساتھ مل کر آپ کو آپ کا دل بے سکون ہوتا ہے. کیونکہ دوستی انسان اپنے سکون اور اپنے کمفرٹ کے لیے کرتا ہے نا، کہ انسان اپنی فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کرے، اپنی چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرے، اس سے غم بانٹے اور اپنا خوشی شیئر کرے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، الذین آمنوا کا، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النوری نور کی طرف. اللہ تعالیٰ جب انسان کو مومن کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو یہ انعام دیتا ہے. اللہ کی دوستی انسان کو یہ انعام دیتی ہے کہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جاتا ہے. والذین کفروا اور جو لوگ کفار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت وہ تو طاغوت کے دوست ہیں، یعنی ان کے پہلے سے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے وہ طاغوت ہے. تو ان کے تو آلریڈی دوست یہ ہیں تو ان کے اوپر تو کیا اثر ہوگا. اور پھر یہ ان کے ساتھ اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کے ظلمات یعنی اندھیروں کی طرف پلٹا دیتے ہیں. تو یہ ہے کفار کی دوستی کا اثر. کافر اللہ کے دشمن ہیں. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کے دشمنوں کو تو اپنا دوست اور غمگسار نہیں بناؤ گے نا. اللہ سے محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب لوگوں کو اور اللہ کی محبوب چیزوں کو انسان دوست بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین اثر لوگوں پہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے اوپر اچھا اثر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں ایک دعا بھی ہے انشاءاللہ، وہ میں اینڈ میں بتاؤں گی. آگے ہماری آیت ہے، اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے کہ تم ان سے بچو جس حد تک ممکن ہو سکتے ہو بچو، اور اللہ تمہیں اس بات سے وارن کرتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. یعنی ایٹ دا اینڈ تم اللہ کی نافرمانی کر کے بھی جاؤ گے کہاں؟ تمہیں لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اگر تم اللہ کے دشمنوں کو دوست بناؤ گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تو ایٹ دا اینڈ پہنچو گے تو اللہ ہی کے پاس. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو بھی سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھ لے گا. آگے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے. صاد دال را صدر کا معنی ہوتا ہے مین مقام ہماری باڈی کا سینہ ہے اور سینے کے اندر ہمارا دل. ٹھیک ہے. تبدوہ جو ہے وہ با دال حمزہ سے ہے، اس کا روٹ ورڈ بدعا کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. اور علم ہے یعلمہ اللہ. تخفوہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ خا فا یا، خفی سے ہے، خفی مخفی ہونا چھپانے کو کہتے ہیں.
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دل میں اگر ان کے لیے، اگر تم ظاہری طور پہ ان سے دوستی نہ بھی رکھو، تو دل میں اگر تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور دل میں ان کے لیے جو ہے وہ رضامندی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اب اس آیت کو بھی میں سمجھا دوں گی آپ کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اس کا مواخذہ کرے گا، کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے دل میں گزرتا ہے اور جو انسان کا ارادہ بن جاتا ہے، بھلے سے وہ اس ارادے کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، پھر جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا آگے ہے کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ مطلب کہ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا، جس کا چاہے گا اس کو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ول کے اوپر ہے، اپنی مرضی پر ہے۔ آج کی آیات کے حساب سے جو ہماری دعا بنتی ہے وہ یہ، اور اس کو آپ دیکھ کر پڑھیے کیونکہ اتنی بڑی فوراً تو یاد نہیں ہوگی دعا، اس کو لکھ کے کہیں لگا لیجئے یا لکھ کر اپنے پاس رکھیے تاکہ اس کو بار بار پڑھیں۔ اور اتنی پیاری دعائیں آپ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں، اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں، من جار السوء، من جار السوء، جار جو کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی یا نیبر یا پھر ساتھی، جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہو۔ اب اس میں آپ کا کلیگ بھی آ جاتے ہیں، آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، مسافر کے لیے جو ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو گھر میں آپ کے آس پاس برابر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے جو کمرے شیئر ہو رہے ہوتے ہیں برابر میں، جیسے دیورانی جٹھانیاں ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، بہنیں ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، سب کے لیے یہ جار کا ورڈ ہو سکتا ہے۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي، اور ایسے زوج سے، اب زوج کا ورڈ جو ہے نا، یہ اس کا معنی اسپاؤز ہوتا ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، زوج ایک ہی لفظ ہے۔ تشیبنی یہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو تشیبنی شیب سے ہے، شیب کا معنی ہوتا ہے شیبہ، شیبہ کا معنی ہوتا ہے بال سفید ہونا، یعنی بوڑھا ہو جانا۔ قبل المشیبی، بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی ایسا زوج جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ آپ دیکھیں کہ جو اسپاؤز ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ لوگ ہنسی خوشی رہتے ہیں تو آپ 40s یا 50s کی عمر میں بھی ینگ فیل کرتے ہیں، اور انسان اگر برا مطلب بد مزاج انسان کے ساتھ رہ رہا ہو، چاہے وہ شوہر ہو بد مزاج، چاہے وہ بیوی ہو بد مزاج، تو دوسرا اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ بجھتا چلا جاتا ہے، اور وہ 30s کی عمر میں بھی اپنے آپ کو 60s کا فیل کرتا ہے۔ تو یہ ہے قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہونا۔ وَمِن وَلَدٍ، اور ایسی اولاد، ولدن یکون علیہ ربا، جو میرا رب بن جائے، یعنی میرے اوپر حاکم بن جائے، جو میرا آقا بن کے بیٹھ جائے، ایسی اولاد۔ آپ دیکھیے قیامت کی نشانی ہے نا یہ بات، کہ اولاد جو ہے وہ اپنی لونڈی کو جنم دے گی، کا اس کا مطلب یہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ آقا بن کے بیٹھ جائے گی، اپنے والدین سے ایسے بات کرے گی جیسے والدین غلام ہیں اس کے۔ آج نہیں ہو رہا کیا ایسا؟ وَمِن مَالٍ، اور ایسا مال یکون علیہ عذابا، جو میرے اوپر عذاب بن جائے، ایسا مال جو میرے پر عذاب بن جائے یا میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ وَمِن خَلِيلٍ، اور ایک ایسا دوست، اب یہاں پہ ہم نے دوست کی بات پڑھی نا، تو یہ بات یہاں پر دعا میں آ رہا ہے کہ وَمِن خَلِيلٍ، اور ایسا دوست، خلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لقب دیا تھا نا، یعنی اللہ کا دوست، تو یہ خلیل اس سے یاد رکھیے گا۔ وَمِن خَلِيلٍ، ایسا دوست، ماکرن، جو کہ مکر کرنے والا ہو، عَيْنُهُ ترانی، جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہوں، یہ علم ترا بھی لفظ پڑا اسی سے، ترانی دیکھتی ہو مجھے، عَيْنُهُ اس کی آنکھ، وَقَلْبُهُ اور اس کا دل، يَرْعَانِي
اس کا دل کیسا ہو؟ میری نگرانی کرتا ہو. رعا سے ہے، رائی سے ہے. رائی کیا ہوتا ہے؟ رائی اس کو کہتے ہیں نا چرواہے کو. تو رائی چرواہے کیا کرتا ہے؟ چرواہا کیا کرتا ہے؟ بکریوں کی نگرانی کرتا ہے نا، اس کو لے کے جاتا ہے اور پھر جتنی لے کے جاتا ہے اتنی واپس لے کے آتا ہے، تو نگرانی کرتا ہے. تو یہ اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. ارآ، جب اگر وہ دیکھے، رآ یہ وہی ترا والے لفظ سے رآ ہے، را حمزہ یا، وہ دیکھے حسنتن کوئی بھلائی، اگر وہ بھلائی دیکھتا ہے میرے اندر، دفنہا دفن کر دیتا ہے، وہ اسے چھپا لیتا ہے، اپنے دل میں ہی دفن کر لیتا ہے. وَإِذَا رَآ، اور جب وہ دیکھتا ہے سیئتن کوئی برائی، سیئتن سوءن ہے نا، سو کا معنی ہوتا ہے سین واو حمزہ، سین واو حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے برا. تو وہ کوئی برائی دیکھتا ہے میری، تو اذاءہا وہ اسے پھیلا دیتا ہے، وہ سب کو بتا دیتا ہے جا کے. یہ ایسا دوست آپ دیکھیں کہ کفار کا یہ عالم ہے ہمارے لیے کافر یہی تو کر رہے ہیں نا، کہ ہماری اچھائیوں کو وہ دفن کر دیتے ہیں اور ہماری برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں. اور ایسے دوست انسان کو مسلمانوں کے درمیان میں بھی ملتے ہیں. تو ایسے دوست سے پناہ مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت دعا ہے، اور اس دعا کا میں آپ کو ریفرنس بھی بتاتی ہوں. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے یہ، اور اس کا ریفرنس ہے 3137. اس کو ایک دفعہ میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں تجوید کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن جار السوء. اب اس کو آپ تلاوت کی اس سے نہ پڑھیں، آپ سارے حرکات پڑھ سکتے ہیں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها.